السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ آج ایک اور سچی کہانی کے ساتھ اور بہت ہی خطرناک واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ واقعہ خوفناک جنگل کا واقعہ ہے۔ کراچی سے ایک بس جو کہ حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ بس جو کہ کراچی سے حیدرآباد کے لیے روانہ تھی اور اس بس کے اندر تقریباً 60 افراد تھے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بس جو کہ اس راستے میں موجود ٹوائلٹ کے پاس رکی۔ یہ پورا جنگل کا علاقہ تھا اور آس پاس چاروں طرف جنگلی جھاڑیاں اور خطرناک جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حیدر اور عثمان جو کہ آپس میں دوست تھے اور اس رات یہ لوگ بھی اس بس کے اندر سفر کر رہے تھے۔ یہ دونوں بھی واش روم کرنے کے لیے بس سے نیچے اتر گئے۔ یہ لوگ جیسے ہی واش روم کر کے باہر آئے تو ان دونوں نے دیکھا کہ سامنے موجود جنگلی جھاڑیاں جو کہ بری طرح سے ہل رہی تھیں۔ یہ رات کے تقریباً 2 بجے کا سمے تھا۔ یہ دونوں دیکھنے کے لیے اس جھاڑی کے پاس چلے گئے۔ جھاڑی کے پیچھے حیدر کو ایک عجیب سا بچہ دکھائی دیا۔ یہ بچہ بہت ہی زیادہ خوفناک اور بہت ہی زیادہ عجیب و غریب تھا۔ حیدر جو کہ اس کو دیکھ کر بہت ڈر سا گیا اور اس بچے نے اس پر حملہ کر دیا اور یہ بچہ اس پر حاوی ہو گیا۔ یہ بچہ ایک چھلاوا تھا۔ جن کو نہیں پتا کہ چھلاوا کس کو کہتے ہیں تو چھلاوا ایک جنات کی قسم ہے۔ یہ انسانوں کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ان کو بہت ہی زیادہ پریشان کرتا ہے۔ اس کا کام ہی انسانوں کو پریشان اور جھوٹ بول کر انسانوں کو بھڑکانا ہوتا ہے۔ حیدر جو کہ اس رات اس جھاڑیوں سے نکل کر اس بس کے اندر بیٹھ گیا، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ حیدر کے جسم کے اندر ایک چھلاوے نے قبضہ کر لیا ہے اور حیدر نے اس رات بس کے اندر عجیب سی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ بس تھوڑی سی آگے ہی گئی تھی کہ حیدر نے بولا کہ بس کو روکو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ڈرائیور نے بس کو سائیڈ پر لگا دیا اور حیدر نیچے اترا اور یہ واپس جھاڑیوں کی طرف چلا گیا اور اس کے پیچھے 4 بندے جو کہ بس کے افراد تھے اس کو دیکھنے کے لیے گئے اور ان لوگوں کی الگ الگ جنگل کے اندر سے عجیب سی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ رات کے 2:30 بجے کا سمے تھا۔ وہ جنگل بہت ہی زیادہ خوفناک اور سنسان جنگل تھا۔ یہ خوفناک آوازیں سن کر بس کے باقی افراد بھی خوفزدہ ہو گئے، جس پر ڈرائیور نے بولا کہ ہمیں ان چاروں کو اندر جا کر دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے ان پر کسی جنگلی جانور نے حملہ کر دیا ہو۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے بس میں بیٹھے مرد جو کہ اس جنگل کے اندر جانا شروع ہو گئے۔ اتنے میں حیدر اس جنگل کے اندر سے واپس آیا اور کہنے لگا کہ سارے لوگ کہاں چلے گئے۔ بس میں موجود عورتیں جو کہ حیدر کو دیکھ کر بولی کہ جنگل کے اندر آپ کے پیچھے 4 افراد گئے تھے اور ایسے ان کی خوفناک آوازیں سنائی دیں، اس لیے ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے باقی افراد بھی جنگل کے اندر ان کو تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر حیدر کے اندر کا چھلاوا جو کہ چوری چھپے ہنس رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جنگل میں گئے وہ سارے افراد بھی واپس آ گئے، لیکن ان چاروں کا پورے جنگل کے اندر کہیں اتا پتہ نہیں لگا۔ ان چاروں کی فیملی جو کہ اس بس کے اندر موجود تھی جو کہ کافی پریشان اور بہت رو رہی تھی۔ اتنا ڈھونڈنے کے بعد بھی ان چاروں کا کچھ پتہ نہیں لگا اور بس اپنے سفر کے لیے آگے چل پڑی۔ اب تقریباً رات کے 3-3:30 بجے کا وقت تھا کہ آگے جا کر بس والے کو دور کھڑا ایک شخص دکھائی دیا جو کہ ہاتھ سے اس کو اشارے سے اپنی طرف روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس والے نے اس کو دیکھ کر بریک لگا دی اور یہ روتے روتے بولا کہ میرے بچے کو ڈھونڈو، میرا بچہ اس جنگل کے اندر چلا گیا اور کہیں پر بھی نہیں مل رہا۔ اس کی بات سن کر بس میں بیٹھے افراد کو اس پر بہت ترس آیا اور اس کی مدد کرنے کے لیے بس کے افراد اس بس سے اتر گئے اور اس جنگل کے اندر جا کر اس بچے کو ڈھونڈنے لگے۔ ان لوگوں کی فیملی جو کہ ان کو منع کر رہی تھی، یہ تقریباً 6 افراد تھے اور بس میں بیٹھا حیدر بھی اس جنگل کے اندر چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد بھی کوئی افراد بھی اس جنگل سے واپس نہیں آیا۔ اب صبح کے 4 بجے کا سمے تھا۔ بس کے باقی افراد جو کہ بہت ڈر سے گئے تھے اور ان لوگوں کو آوازیں لگا کے ڈھونڈ رہے تھے۔ اب صبح ہو چکی تھی لیکن ان لوگوں کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی سب لوگوں نے ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی تلاش جاری رکھی، لیکن اتنے ڈھونڈنے کے باوجود ان لوگوں کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں چلا۔ آج اس واقعے کے 20 سال گزرنے کے بعد بھی ان لوگوں کا کسی کو بھی کچھ نہیں پتا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ چھلاوا ان کو جنگل میں لے آ کر کھا گیا اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جنگلی جانور ان کو کھا گیا۔ تو یہ تھا خطرناک جنگل کا خوفناک واقعہ۔ آئی ہوپ کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔
ایسے مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ایک ہارر سٹوری، ہر ایک سچی پراسرار کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ہارر سٹوری میں ایک سچے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔